بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چینل دی پوائنٹ۔ میں وحید عزیز آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ برِ صغیر کی ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے نظریات بلا شبہ ہمارے لیے مشعلِ راہ بھی ہیں اور ہمارے لیے سب کانٹیننٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں احساس تفاخر بھی ہمارے اندر ابھارتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی وہ آئیڈیالوجیز ہیں، وہ نظریات ہیں جو ہر دور کے انسان کے لیے بلا شبہ آپ کہہ سکتے قابل رشک ہیں اور خود اس کی اپنی ذات کی فلاح کے لیے ضروری ہیں۔ اقبال نے جب تصور خودی دیا، جو تصور خودی کو سمجھ جاتا ہے وہ تصور عقل و عشق میں بڑی آسانی سے ڈفرینسیشن کر لیتا ہے، اور جب وہ تصور عشق کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے اور عقل کی وہ جو حیثیت ہے اسے بھی سمجھ جاتا ہے تو پھر وہ ایک مقام حاصل کرتا ہے جسے ہم نام دیتے ہیں مرد مومن۔ اقبال کے ہاں جو تصور مرد مومن ہے وہ ذرا مختلف قسم کا ہے۔ ہم اس کو آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ یاد رکھیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہے صاحب تعلیم اور ایک ہے صاحب علم۔ صاحب تعلیم اور صاحب علم میں فرق کیا ہے؟ صاحب تعلیم وہ ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے کہ آپ مروجہ علوم کے مطابق، جیسے آج کل کے دور میں چل رہا ہے، آپ ایف ایس سی کر لیجئے، بی ایس سی کر لیجئے یا فلاں کام کر لیں، آپ کے لیے راستہ نکل آئے گا، آپ ترقی کر جائیں گے۔ وہ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ غلط لوگ ہیں، ان کی بڑی محنت ہے اس نسل کو سنوارنے میں۔ وہ صاحب تعلیم لوگ اپنا کام بڑی ایمانداری اور محنت اور لگن سے کر رہے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ صاحب علم کی ہے۔ صاحب علم راستہ نہیں دکھاتا بلکہ نگاہ ڈال کر سیدھا منزل پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، اس کو اگر آپ یوں سوچے دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچے فرش پر بیٹھ کر دنیا کے پختہ نصیب لکھ رہے تھے، کھجور کی چھال کی چھت، اور دنیا کے وہ انسان جن کے صدقے پوری کائنات بنی۔ آنے والا جب آتا تھا تو وہ کفر میں تھا، جیسے ہی وہ ہاتھ اس دست عظیم میں دیتا تھا کفر صحابیت میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ ایک لمحے میں تقدیر بدلتے ہوئے دیکھی تو وہ وہیں پر دیکھی، یہ کمال شروع ہوا وہاں سے نگاہ کا کہ پھر وہ تسلسل چلتا آیا جو یقین کی بنیاد پر قائم ہوا اور یہاں تک آ گیا کہ نگاہ سے تقدیریں بدلنی شروع ہوئیں۔ اس لیے یاد رکھیں تعلیم جو ہے وہ ذریعہ علم ہے۔ صاحب تعلیم راستہ دکھا رہا ہے، صاحب علم منزل پر پہنچا رہا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب علم بنا کیسے جائے؟ تو دو طریقے ہیں صرف صاحب علم بننے کے، مسلسل محنت، مسلسل مطالعہ۔ جو لوگ مسلسل محنت کرتے ہیں، مسلسل مطالعہ کرتے ہیں، وہ صاحب علم ہو جاتے ہیں، اور جب وہ صاحب علم ہوتے ہیں تو وہ لوگوں کی تقدیر بدلنے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ایک واقعہ جو ہے مولانا روم سے ریلیٹ کیا جاتا ہے، میں اس کی تحقیق میں نہیں جا رہا کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے، صرف اس کو میں یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ مولانا روم ایک بار لیکچر دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے کہ ایک مجذوب شخص آیا، آ کر کہا کہ کیا پڑھاتا ہے تو؟ اب سوال بھی ایسا کیا، اب پروفیسر کو یہ سوال کیا جائے تو بات بڑی عجیب لگتی ہے۔ کہا تو نہیں جانتا، میں فلسفہ پڑھا رہا ہوں، منطق پڑھا رہا ہوں۔ جب یہ بات ہوئی، کلاس ختم ہوئی، اسٹوڈنٹس ارد گرد کھڑے ہو گئے، وہ شخص آیا، اس نے تمام کتابیں نوٹس اٹھائی، قریب ایک دریا بہتا تھا وہاں جا پھینکی۔ جب کتابیں گرنے کی آواز آئی سب متوجہ ہوئے تو مولانا روم چلا اٹھے کہ تو نے میری برسوں کی جو محنت تھی، تحقیق تھی، وہ ساری کی ساری تو نے غارت کر دی، اس یعنی دریا برد کر دی، تو نے بڑا غلط کیا، بڑا ظلم کمایا تو نے۔ وہ شخص دریا کے کنارے بیٹھ گیا اور اس نے ہاتھ ڈالا، کتاب باہر نکالی۔ جب کتاب نکالی تو وہ اتنی خشک تھی کہ مٹی اڑ رہی تھی اس میں سے۔ پھر دوسری کتابیں سارے نوٹس نکال کے باہر رکھ دیے۔ مولانا روم نے کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ کہا یہ تو نہیں جانتا، یہ تیری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ مولانا روم اس شخص کے پیچھے چل پڑے، یعنی ان کو شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، اور پھر اقبال نے شعر بھی کہا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد، کہ مولوی کبھی بھی شمس تبریز نہیں بن سکتا جب تک وہ مولوی کبھی مولانا روم نہیں بن سکتا جب تک وہ شمس تبریز کی غلامی نہ کر لے۔ مولانا روم بننے کے لیے غلامی کرنی ضروری ہے، شمس تبریز کی، کسی عالم کے پاس بیٹھنا ضروری ہے، کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھنا ضروری ہے جو صاحب علم ہو، جو علم کے اس مقام پر فائز ہو، جس نے ریاضت ایسی کی ہو کہ قدرت اس پر مہربان ہو گئی ہو، جس کی ریاضت میں اس کی محنت جھلک رہی ہو، جس کی سوچ میں اس کی فکر اتنی پختہ نظر آ رہی ہو کہ وہ صرف نگاہ ڈالے اور تقدیر کو بدلنے کی اہلیت رکھتا ہو۔ یہ کوئی ناممکن سا کام نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ مرد
مومن بننے کے لیے آپ کو تصور خودی سمجھنا ہے، اور خودی کے بعد آپ تصور عقل و عشق میں بڑی آسانی سے ڈھل سکتے ہیں، اور عشق آپ کے یقین کو پختہ کرتا ہے تو آپ مقام پر اس پہ پہنچ جاتے ہیں جسے مرد مومن کہا جاتا ہے۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب یہ تقدیر بدلنا، یہ راستہ، یہ ہم سب سمجھتے ہیں شاید یہ ایسی باتیں کہ جو ممکن نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے جو فقر کرنے والے لوگ تھے انہوں نے شاہوں کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، ایسا نہیں ہے۔ یہ علم کی وہ قوت ہے کہ جسے طاقت نے تسلیم کیا، طاقت جھک گئی علم کے سامنے، لیکن کبھی بھی کوئی اہل علم طاقتور کے سامنے نہیں جھکا۔ مرد مومن کے پاس وہ خصوصیت ہوتی ہے، اور یہ مرد مومن یاد رکھیں بغیر کسی اس طاقت کے نہیں بن سکتا جو مثبت قسم کا رجحان ہو ریاضت کا، اور ریاضت کیسی ہو؟ علمی سطح کی ہو، مسلسل محنت، مسلسل مطالعہ۔ میں نے عرض کیا مسلسل محنت کیا ہوتی ہے؟ مسلسل محنت یہ ہے کہ آپ تحقیق میں آگے بڑھ جائیں۔ مسلسل محنت کیا ہے؟ آپ یقین کو اتنا پختہ کر لیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ دنیا کی فلاح کے لیے ہے۔ آپ اس سطح پر جب چلے جائیں گے تو یقیناً قدرت آپ پر مہربان ہو جائے گی، اور مطالعہ آپ کی شخصیت کو سنوار دیتا ہے، نکھار دیتا ہے۔ اس نکھار پیدا کرنے کے لیے باطن میں، اپنی سوچ میں آپ کو کتاب سے ربط کرنا پڑتا ہے، اور جب ربط کتاب سے ہوتا ہے تو پھر آپ کو ایک ایسا ماحول خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ ایسے لوگوں میں جا بیٹھتے ہیں جو آپ کو راستہ نہیں دکھاتے، منزل کی طرف پہنچانے کا اشارہ دیتے ہیں۔ تو اس پر پہنچنے کے لیے یقیناً آپ کو مسلسل محنت بھی کرنی ہے، اور ایسی جگہ کو تلاش بھی کرنا ہے کہ جہاں آپ بیٹھیں تو آپ یہ سیکھ بھی سکیں کچھ۔ علمی محافل، علمی مذاکرے، علمی مباحثے آپ کی شخصیت کو سنوارنے کا ذریعہ بنتے ہیں، اور صاحب علم اگر میسر آ جائے تو اس سے بڑی مہربانی قدرت کی اور کیا ہوگی۔ یقیناً صاحب علم آج بھی موجود ہیں۔ میں نے بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ مسلسل محنت، مسلسل مطالعہ آپ کو صاحب علم بنا دیتا ہے۔ اقبال کے نزدیک مرد مومن وہ ہے جو ساری صلاحیت رکھنے کے باوجود عاجزی میں اتنا کمال کو پہنچا ہو کہ اس کی پیشانی اس وحدہ لا شریک کے سامنے جھکتی ہو، یعنی زمین کو چھو لیتی ہو اور اعتراف کرتی ہو کہ اس سے برتر کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اس صاحب علم پر علم کے ایسے دریا نچھاور کرتا ہے، قدرت ایسی دریا نچھاور کر دیتی ہے کہ وہ سنور کر ایسے سامنے آتا ہے کہ دوسروں کو بھی سنوارنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا چینل کو، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔